صفتها ألا تدل على معنى في نفسها بل على معنى يحتاج بولو يحتاج في الدلالة عليه إلى إتمام كلمة أخرى إليها لعدم استقلاله بالمفهومية وسيجيء تحقيق ذلك ببيان حد الأصل إن شاء الله تعالى. اب یہ پہلے دونوں نے جو تقسیم کی ہے وجہ اثر جاری تھی، تو اب فرماتے ہیں کہ او من صفتها اللہ تدل، اس پر بھی وہی اعتراض ہوتا ہے جو پہلے من صفتها پر ہوا تھا کہ یہ اللہ تدل تو مبتدا مؤخر بن رہے ہیں اور یہ قوت نکرہ میں ہے، تو مبتدا نکرہ کیسے بن سکتا ہے؟ نہیں اس کا حمل ہوتا ہے، وہ اس کے اوپر عطف ہے نا ان تدل کے اوپر، تو اما ان تدل لأنہ کے لیے کیا بن رہا تھا، وہی عبارت ساتھ لگ جائے گی نا، تو یہ ان تدل کے اوپر عطف ہے تو اس کا مطلب وہ لأنہ ساتھ لگ جائے گا، لأنہا اما اللہ تدل، یوں بن جائے گی عبارت، تو یہ انا کے لیے خبر بن رہا ہے، تو خبر کا تو اس کے اوپر اسم کے اوپر حمل ہوتا ہے، تو یہاں تو حمل صحیح نہیں ہے، کیوں کہ ان تدل اللہ تدل یہ تو وصف ہے، وصف محض ہے اور وہ ذات محض ہے، تو یہ تو حمل صحیح نہیں ہے، تو اس کا جواب دے دیا جیسے پہلے جواب دیا تھا، اما من صفتها نکال کر پہلا جواب اسی کا تھا نا، ہاں کہ یہ اس کے لیے خبر نہیں ہے، انا کے لیے خبر نہیں ہے، بلکہ یہ مبتدا مؤخر ہے اور من صفتها اس کے لیے خبر مقدم محذوف ہے، سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو یہ اگر اس کے لیے بنتا تو پھر تو اعتراض تھا، لیکن یہ تو خود مبتدا ہے، خود مبتدا ہے، تو من صفتها اس کا خبر مقدر ہے، تو وہ سوال ختم ہو گیا نا، جواب آ گیا نا، چلو دوسرا یہ سوال ہوتا ہے ہاں کہ یہاں عمل دوسرا سوال یہ تھا کہ یہ تو مبتدا نکرہ ہو گیا نا، تو نکرہ مبتدا ہو گیا تو نکرہ تو مبتدا نہیں بن سکتا، جی اس کا جواب یہ تھا کہ یہ نکرہ مخصص ہے، ہاں نکرہ اگر نکرہ بھی نکالو تو ٹھیک ہے، کیونکہ نکرہ مخصص ہے بتقدیم الخبر، ہاں چلو اس کے بعد یہ تھا کہ یہاں یہ کہنا کہ یہ عمل صحیح نہیں ہے کیونکہ یہ وصف ہے، ہاں، تو اس پر اس کا یہ اور بعض علماء نے وہ جواب دیا تھا نا، وہ اچھا جواب نہیں ہے وہ، کہ بھئی یہ مصدر جو ہے یہ صریح ہی نہیں ہے بلکہ مصدر تعویلی ہے، تو مصدر تعویلی میں ہاں وہ ذات ملحوظ ہوتی ہے، اس لیے وہ وصف محض نہیں ہے، لیکن وہ ٹھیک جواب نہیں دیا تو ہے بعض لوگوں نے، چلو تو یہ فرماتے ہیں کہ یا تو یہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرے گا بلکہ ہاں، اس کا معنی تھا جو اس کے لا تدل علی معنی فی نفسها، یعنی معنی فی نفسها پر دلالت نہیں کرے، تو اس کا جواب اعتراض کیا ہوتا ہے اس پر؟ کہ اگر یہ معنی فی نفس یہاں پر دلالت نہیں کرتا اعتراض ہوتا ہے کہ میاں ادھر کہتے ہو کہ لا تدل علی معنی فی نفسها، علی معنی، فی نفس تو یہ فی نفسها معنی کے لیے ظرف ہے، فی نفسها یہ کیا ہے؟ معنی کے لیے ظرف، تو جب یہ معنی کے لیے ظرف ہے تو معنی تو اس میں موجود ہے، معنی تو اس کے نفس میں معنی ہے، تو جب اس کے نفس میں معنی ہے تو اس کے اوپر دلالت کیسے نہیں کرتا ہے؟ یہ صورت کبھی ہو سکتی ہے کہ کسی لفظ کے نفس میں معنی پڑا ہوا ہے اور لفظ وہ اس کے اوپر دلالت نہیں کرتا؟ یہ ہو سکتا ہے؟ نہیں سمجھے ہو؟ ہاں یہ اعتراض ہوتا ہے یہاں پر کہ معنی فی نفس، معنی اس کے نفس میں ہے
وہ تو میاں معنی اس کے ذات میں ہے، اس کے نفس میں ہے، تو پھر لا تدل کیسے ہو گیا؟ چلو جی، اس کا جواب دے رہے ہیں علامہ جامی رحمۃ اللہ علیہ۔ جواب یہ دے رہے ہیں کہ اس کا معنی یعنی محتاج دلالت پر محتاج ہوتا ہے ضم ضمیمہ کا۔ ہاں، اس کا معنی فی نفسہا کا معنی یہ ہے کہ معنی تو پڑا ہوا ہے، اس کی ذات میں پڑا ہوا تو ہے، لیکن یہ کلمہ اس کے اوپر دلالت بدون ضم ضمیمہ نہیں کرتا۔ دلالت اس کے اوپر کب کرے گا؟ یعنی یہ کلمہ اس کے اوپر دلالت کرنے میں مستقل نہیں ہے۔ یہ مطلب نہیں کہ اس کے اوپر دلالت کرتا ہی نہیں، بالکل، کیونکہ معنی جب اس کے نفس میں پڑا ہوا ہے تو دلالت کیسے نفی، رأسن دلالت کیسے منتفی ہو جائے گی اس سے؟ سمجھ آ رہے ہو؟ تو کہتے ہیں میاں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ رأسن دلالت نہیں کرتا، بالکل دلالت نہیں کرتا، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ کون سی دلالت نہیں کرتا؟ دلالت مستقلہ نہیں کرتا، دلالت ہی، ہاں، جب ضم ضمیمہ ہو جائے گا تو پھر تو دلالت، پھر تو کرے گا، پھر تو دلالت کرے گا۔ اس لیے فرماتے ہیں کہ بل علی معنی یحتاج فی الدلالۃ علیہ الی انضمام کلمۃ اخری الیہ۔ سمجھ آ گئی ہے کہ وہ معنی پر دلالت کرے گا، لیکن اس دلالت میں وہ محتاج ہوگا کس کا؟ ضم کلمت اخری کا، کہ وہ دوسرا کلمہ اس کے ہاتھ مل جائے تو پھر دلالت کرے گا اس کے اوپر۔ کہتے ہیں یہ کیوں؟ ہاں، وجہ بتاتے ہیں کہ لعدم استقلالی بالمفہومیت، کہ یہ کلمہ جو ہے نا یہ مستقل بالمفہومیت نہیں، تو جب مستقل بالمفہومیت نہیں ہے تو پھر مستقل بالمفہومیت نہ ہونے کے باوجود مستقلاً دلالت کیسے کرے گا؟ آئی سمجھ میں؟ چل جی، فرماتے ہیں کہ یہ جو انہوں نے کہا استقلال بالمفہومیت، اس کی تحقیق جب اسم کی تعریف ہوگی تو اس میں اس کی مزید تحقیق۔ ہاں، اسم کی تعریف میں استقلال اور عدم استقلال بالدلالت کی بات آ جائے گی۔ اچھا، القسم الثانی وهو ما لا يدل على معنى في نفسها الحرف ومن وإلى فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنيهما عن الابتداء والانتهاء إلى كلمة أخرى كالبصرة والكوفة في قولك سرت من البصرة إلى الكوفة. وإنما سمي هذا القسم حرفا لأن الحرف في اللغة الطرف، وهو في طرف أي جانب مقابل للاسم والفعل حيث يقعان عمدة في الكلام وهو لا يقع عمدة كما ستعرف. اچھا، اب یہ جو انہوں نے شارح نے القسم کا لفظ نکالا، اس کی وجہ الثانی کہا نا ماتن نے، ماتن نے آسانی کہا۔ اب اس پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو صفت ہے اور اس کا موصوف تو کلمہ ہے، لہٰذا اس کو مؤنث ہونا چاہیے، آسانیت تو ہونا چاہیے۔ ہاں، اس کے جواب میں شارح نے القسم کا لفظ نکال دیا، اس موصوف نکال دیا کہ یہ الکلمہ کا موصوف نہیں ہے، یہ القسم کا موصوف ہے۔ ہاں، یعنی یہ صفت ہے القسم کے لیے، الکلمہ کے لیے نہیں، تو موصوف نکال دیا۔ چلو جی، تو دوسری جو قسم ہے اس کی بیان کرتے ہیں کہ یہ وہ ہے ما لا يدل على معنى في نفسه۔ ہاں، یہ جو دوسری قسم ہے نا، جی، او من صفت یا جو نکالا، ہاں، او لا تدل، تو یہ او لا تدل، پہلے کیا تھا پہلی قسم؟ اما ان تدل علی معنی فی نفسها، تو دوسرے او لا تدل علی معنی فی نفسها، تو دوسری قسم کیا ہوئی؟ او لا تدل۔ ہاں، چلو تو اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اس کو مقدم کرنے کی کیا وجہ ہے؟ ہاں، لا تدل جو ہے میاں یہ تو عدمی ہے، لا تدل کیا ہے؟ اور تدل کیا ہے؟ وجودی۔ تو عدمی کی بحث کو تو وجودی کی بحث پر مقدم نہیں کرنا چاہیے، سمجھ آئیے؟ تو انہوں نے کیا کر دیا؟ اس کو مقدم ما لا يدل علی معنی، اس کو مقدم کر دیا۔
ہاں کیا وجہ ہے؟ جواب ہے اس کا جواب یہ دیتا ہے کہ یہ جو قسم ہے یہ بمنزلہ مفرد ہے، ہاں اور دوسری جو پہلی قسم ہے وہ بمنزلہ مرکب ہے، تو ہاں مفرد مرکب پر مقدم ہوتا ہے، مقدم ہوتا ہے ہاں طبعاً جی، تو اس لیے وزن بھی انہوں نے وزن بھی مقدم کر دیا۔ وہ مفرد و مرکب کیسے ہیں؟ یہ بمنزل مفرد ہے، وہ بمنزل مرکب ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ حرف ہے یہ ایک قسم ہے بس حرف، اور وہ دو ہیں۔ اللہ تدل علی مان ان تدل علی مان فی نفسہ میں تو دو قسمیں آ جاتی ہیں نا، اسم اور فعل دونوں، تو وہ دو چیزیں ہیں، یہ ایک ہے، تو ایک تو دو کے بمنزل جز ہوتا ہے۔ چلو جی، تو آگے انہوں نے کہا کہ اس قسم ثانی جو ہے وہ حرف ہے۔ ہاں اب ماتن نے مثال نہیں دی تو مسلو کی وضاحت کی بھی سارے مثال ہوتے ہیں، ہاں کا من و الا، من اور الہ۔ اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ یہ جو دو من اور الہ ہیں ہاں یہ ان کے جو اپنے اپنے معنی ہیں، مثلا من کا معنی ابتدا ہے اور الہ کا معنی انتہا ہے، ہاں اس پر دلالت کے لیے یہ دونوں محتاج ہیں۔ یہ جو کلام کر رہا ہے نا فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنيهما، جی، یہ جو کلام کر رہا ہے یہ کس غرض کے لیے کر رہا ہے؟ کہ یہ حرف کیسے ہے؟ ہاں یعنی وہ جو حرف کے لیے انہوں نے کہا کہ اما لا تدل علی معنی فی نفسها، حرف کے لیے تو یہ ضروری ہے نا کہ وہ معنی فی نفسها پر دلالت نہ کرے، یعنی بغیر زمزمی میں کہ نہ کرے، تو کہتے ہیں یہ من و الا بھی ایسے ہیں ایسے کہ یہ بھی بغیر زمزمی میں کہ اپنے معنی پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ تو من کا معنی کیا ہے؟ ابتدا، ہاں عن الابتداء، اور الا کا معنی کیا ہے؟ انتہا۔ انتہا۔ تو میاں اگر ابتدا کے اوپر من دلالت کرتا ہے تو زمزمی میں کے بغیر کرتا ہے؟ نہیں کرتا۔ من البصرتی، وہ بصرہ اس کے لیے زمزمیمہ ہو گیا۔ الی الکوفۃ، الی اگر انتہا پر دلالت کرتا ہے تو بغیر زمزمی میں کیا کرتا ہے؟ نہیں کرتا ہے۔ چلو جی، تو الہ کلمات اخرى، وہ کلمہ اخرى کی تفسیر کرتے ہیں کل بصرت والکوفۃ فی قولک صرت من البصرۃ الی الکوفۃ۔ اس کے بعد یہ جو حرف ہے اس کی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں کہ اس قسم کو حرف کیوں کہا جاتا ہے۔ یہ جو انہوں نے کہا کہ فإنهما يحتاجان في الدلالة على معنيهما، معنیین انہوں نے کیا نکالے؟ اعنی الابتداء والانتہاء، یہ معنیین۔ اس کے اوپر سوال ہوتا ہے، کیا سوال ہوتا ہے؟ کتاب دیکھا کرو نا بھائی۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ میاں الابتداء اور الانتہا یہ تو اسمین ہے، اس کے اوپر الف لام داخل نہیں ہے، تو یہ حرفی معنی ہے؟ یہ تو علامت اسم دونوں میں پایا گیا، تو علامت اسم جہاں پایا جائے وہ تو اسم ہوتا ہے، تو یہ حرفی معنی ہے؟ تو جب حرفی معنی ہی نہیں ہے یہ، تو یہ من کا معنی کیسے ہو گیا؟ حرفی معنی ہی نہیں ہے یہ، تو الہ کا معنی کیسے ہو گیا؟ تو یہ من اور الہ کا معنی تو الابتداء اور الانتہا نہیں ہے، یہ تو انہوں نے تفسیر غلط کر دی۔ ہاں کیا جواب ہے؟ اس کا جواب ہے الف لام پر عہدی ہے۔ ہاں الف لام، یہ بھی ایک جواب ہے، الف لام عہدی ہے، کیا مطلب؟ خاص ابتدا اور خاص انتہا، یعنی خاص ابتدا کیا مطلب؟ یعنی ابتدائی جزئی، مطلق ابتدا نہیں، مطلق ابتدا معنی اسمی ہے، سمجھ آئیے؟ کون سی ابتدا؟ جزئی ابتدا۔ تو جزئی ابتدا جب ہوگی میاں تو وہ تو متعین ہوگی، کسی خاص چیز کی ابتدا ہوگی، جیسے من البصرۃ، یہ جزئی ابتدا ہے۔ من البصرۃ، من مردان، من فلان، من فلان، من فلان، یہ سب جزیات ہے کس کے؟ مطلق ابتدا کا، مطلق ابتدا کا کلی ہے۔ تو مطلق تو معنی اسمی ہے، لیکن جزیات کیا ہیں؟ معنی حرفی۔
سمجھ میں آئیے؟ جزیات کیا ہیں؟ معنی حرف یہ ہے کیونکہ وہ غیر مستقل ہے، وہ تو بغیر کہ زمزمی میں کہ اس کا پتہ نہیں لگ سکتا کہ جزی ابتدا خاص ابتدا کون سی پتہ لگتا ہے؟ ہاں تو متعین کرو گے تو کوئی زمزمی میں لگاؤ تو پھر کام بنے گا. نہیں سمجھ آئی؟ چلو جی. اس کے بعد وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں. حرف کو حرف کیوں کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ اس کو حرف اس لیے کہتے ہیں کہ حرف کا جو لغوی معنی ہے وہ طرف ہے. ہاں جیسے عرب کہتے ہیں کہ جلس تو حرف الوادی. ہاں اس کا معنی ہوتا ہے طرف الوادی. اعلیٰ طرف الوادی، جلست اعلیٰ حرف الوادی یعنی اعلیٰ طرف الوادی. ہاں ابھی اس پر سوال ہوتا ہے کہ اس کی کیا مناسبت ہے حرف کے ساتھ. ہاں وہ کہتے ہیں کہ یہ جو قسم ہے یہ بھی ایک جانب میں واقع ہے، یعنی ایک طرف میں واقع ہے. اسم اور فعل دوسری طرف میں اور یہ ایک طرف میں. اس لیے ہاں اس حرف کو گویا کہ حرف اس لیے کہا کہ معنی لغوی اس کے اندر بھی پایا جاتا ہے. معنی لغوی کیا تھا؟ طرف. تو یہ بھی طرف میں ہے، یہ بھی. طرف میں پھر اس کے اوپر اعتراض ہو کہ یہ تو طرف میں نہیں ہوتا میر، صرف تو من البصرتی تو یہ طرف میں، یہ تو درمیان میں ہے. صرف تو من جو ہے وہ طرف میں آیا، وہ تو درمیان میں آیا. اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ جو طرف مراد طرف مراد، طرف سے کیا مراد ہے؟ کہ اسم اور فعل اے جانب مقابل للاسم والفعل. ہاں طرف سے یہ مطلب ہے. طرف کا یہ مطلب نہیں کہ کلام کے طرف میں آئے گا، بلکہ مطلب ہے کہ عند تقسیم، جب کلمہ کی تقسیم کرتے ہو تو حرف کیا ہے؟ مقابلے میں آیا ہے. کس کا؟ اسم اور فعل کا. تو جو مقابل ہوتا ہے وہ ایک طرف ہوتا ہے نا بھائی، اور اس کا جو مد مقابل ہوتا ہے وہ دوسری طرف ہوتا ہے. ہاں جیسے تمہیں انسان کبڈی میں لگا دینا تو یہ ایک طرف ہے اور یہ دوسری طرف ہے. تو اس طرح جب کلمے کے اقسام کی تقسیم کی تو ایک طرف میں کون ہے؟ اسم اور فعل. دوسری طرف میں کون ہے؟ کیونکہ وہ مستقل بالمفہومیت، اور یہ تو یہ ایک طرف ہو گیا نا، یہ مقابل ہو گیا نا اس کا. کس بات میں؟ عدم استقلال اور استقلال میں. سمجھ میں آ گئی ہے؟ چلو جی. تو اس پر ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر اسم اور فعل کو طرف کیوں نہیں کہتے؟ ہاں وہ بھی تو طرف ہے، کیونکہ ایک طرف اگر یہ ہے تو دوسری طرف وہ بھی ہے. اسم اور فعل بھی تو طرف ہے. تو یہ طرف ہی والا معنی جو تم نے کر دیا کہ ایک جانب میں ہو تو وہ دوسری جانب میں اس کا اسم اور فعل ہے نا، تو ان کو بھی طرف کہنا چاہیے. ہاں پھر شاباش. اس کا جواب یہی جواب حیث یقعان عمدتاً فی الکلام وہو لا یقع عمدتاً فیہ. اسم اور فعل یہ تو کلام عمدہ واقع ہے. کلام میں عمدہ واقع ہوتے ہیں اور یہ غیر عمدہ ہیں، تو یہ طرف تو ہو گئے. وہ ایک طرف وہ عمدہ، یہ دوسری طرف یہ غیر عمدہ، تو ان کو طرف کیوں نہیں کہتے؟ کیا جواب ہے؟ بولو بھائی بولو. میاں یہ جو طرف کا لفظ ہے نا، طرف کا لفظ یہ اگر ایک طرف پر ہو جائے اور دوسری طرف پر بھی وہی لفظ کا اطلاق ہو تو امتیاز کیسے ہوگا؟ ایک کو بھی طرف کہتے ہو دوسرے کو بھی طرف، ایک کو بھی حرف کہتے ہو دوسرے کو بھی حرف کہتے ہو. سمجھ آئیے؟ تو پھر امتیاز ہو جائے گا. وہ اسم فعل بھی حرف تو یہ بھی حرف. سمجھ میں آئیے؟ یہ تو کلمے کی قسمیں آپس میں مختلف ہو جائیں گی، آپس میں مختلف ہو جائیں گی. ایک جواب اس کا یہ ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ میاں ان کو حرف نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ یہ اصطلاح ہے. کس کا؟ نحویین کا. تو نحویین نے یہ اصطلاح بنا لیا کہ حرف اس کا نام رکھ دیا. تو جب حرف اس کا نام رکھ دیا
تو اب ان کا نام اصطلاح میں حرف نہیں رکھا، کیا رکھا؟ اسم اور فعل، اور لا مناقشتہ فی الاصطلاح، اصطلاحات پر اعتراضات نہیں ہوتے۔ چلو اس پر ایک اور اعتراض یہ ہوتا ہے کہ انہوں نے کہا کہ اسم اور فعل عمدہ فی الکلام ہے۔ ہاں، عمدہ فی الکلام تو مسند الیہ ہوتا ہے، عمدہ فی الکلام مسند الیہ ہوتا ہے۔ تو یہاں فعل تو مسند الیہ نہیں واقع، ہاں یہ کیسے عمدہ فی الکلام ہے؟ ہاں، اس کا جواب یہ ہے کہ اس شارح نے اس کو عام کر دیا عمدہ فی الکلام سے، یعنی چاہے مسند ہو یا مسند الیہ۔ یعنی عمدہ فی الکلام سے مراد یہاں ہے مستقل بالمفہومیت، مستقل پہلے پڑھ چکے ہیں نا آپ کہ وہ مستقل بالمفہومیت ہیں دونوں، سمجھ میں آئیے؟ تو ظاہر بات ہے کہ اب مسند الیہ بنے یا نہ بنے، مسند بنے یا نہ بنے، لیکن مستقل بالمفہومیت تو ہیں وہ دونوں، اور یہ غیر مستقل بالمفہومیت۔ غیر عمدہ فی الکلام کیا مطلب؟ یہ کلام میں عمدہ نہیں ہے، کیا مطلب؟ غیر مستقل بالمفہومیت، سمجھ میں آئیے؟ اس لیے کلام میں نہ یہ مسند بنتا ہے نہ مسند الیہ۔ وہ عمدہ فی الکلام کیا مطلب؟ مستقل بالمفہومیت ہے، اس لیے وہ مسند اور مسند الیہ اسم تو دونوں بنتا ہے اور فعل تو ایک تو بنتا ہے، مسند تو بنتا، سمجھ میں آئیے؟ چلو بس چلو، میرے دو سوالات تھے۔ ہاں بتاؤ۔ پیچھے من صفتها اللہ تدل کے اوپر باسری نے ایک اعتراض کیا، اس کا جواب دیا، پھر اس کے اعتراض کے اوپر میرا ایک جواب ہے، میرا ایک اس کے اچھا وہ بتاؤ۔ تو اس نے کہا ہے کہ من صفتها پر ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہاں یہ لانا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ اس لیے اعتراض یوں کیا کہ ان لا تدل میں ان مصدر معول ہے، تو اس کو جب مصدر کے معنی میں دلالت کو لے جائیں گے تو لا بھی داخل کریں گے تو لا دلالت ہو جائے گا، تو یہ سلب بسیط ہو جائے گا، جیسے ہم کہتے ہیں کہ زید لا حجر، ہاں تو اسی طرح یہ بھی بات صحیح ہے، پھر من صفت کی ضرورت لانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اس نے کہا ہے کہ کلمات، یہ بات ان کی غلط ہے کہ یہ سلب بسیط ہو جائے، جی سلب بسیط نہیں بنتا، جی اس لیے کہ لا تدل الکلمۃ لا تدل الکلمۃ علی معنی فی نفسها، جی تو یہ کلمے سے دلالت کا سلب ہے، تو یہ ہے سلب ثابت جی کہ کلمہ کی یہ صفت بنے گی عدم دلالت، جی کلمہ کی صفت دلالت بنے گی یا کلمہ کی صفت عدم دلالت بنے گی، تو یہ تو سلب ثابت ہے، سلب بسیط کہاں ہے؟ اچھا اور بتاؤ۔ اس نے یہ کہا تھا کہ یہ جو اس نے من صفت ہے یہ لایا ہے، اس لیے لایا ہے تاکہ پیچھے جو کلام سے موافق ہو جائے، من صفت ہے ان تدل اور من صفت ہے اللہ تدل، اس نے یہ جواب دیا تھا۔ یہ بھی بات غلط ہے، جی اس لیے نہیں لائے، بالکل وہی اعتراض جو وہاں ہوا تھا من صفتھا اس کے جواب میں نکالا ہے، جی وہی اعتراض یہاں پر ہم نے دوہرا دیا، آپ نے سن لیا، جی جی اس اعتراض کے جواب کے لیے نکالا ہے، اس کے ساتھ مشابہ کرنے کے لیے نہیں نکالا ہے یہ۔ جی ہاں پھر اس کے اوپر میں نے اعتراض یہ کیا کہ اگر تو آپ کا اعتراض بھی ختم ہو گیا، اس کا سوال غلط ہے جی تو اس کے اوپر آپ کا اعتراض بنا ہے نا، جی تو آپ کا اعتراض کدھر رہ گیا؟ اس کے جواب کو رد کرنے کے لیے، ہاں اس کے جواب کو رد کرنے کے لیے، اچھا ایک رد آپ بھی کر لیں، چلو ٹھیک ہے۔ کہ اگر کہتے ہیں کہ یہ من صفت صرف مناسبت کے لیے، موافقت کے لیے، ورنہ ضروری نہیں ہے، ہاں تو اس کا مطلب پھر یہ ہو جائے گا کہ کلمہ وہ لا دلالت ہے، تو کلمہ جو لا دلالت ہو تو یعنی کلمہ کی صفت ہے عدم دلالت، یوں کہو لا دلالت نہیں ہے، جی کلمہ کی صفت ہے لا دلالت یعنی عدم دلالت۔ جی، تو اس میں تو پھر اسم فعل اور حرف تینوں اس قسم میں داخل ہو جائیں گے، کیونکہ وہ بھی لا دلالت ہے، کیونکہ وہ دال ہے۔ نہیں وہ تو بات غلط ہو گئی ہے، جب ہم نے صحیح ترجمہ کر دیا اس کا تو وہ تو سوال نہیں بنا نا، آپ کا بھی غلط ہو گیا، کیونکہ کلمہ جو ہے اس کی صفت ہے عدم دلالت جی یا اس کی صفت ہے دلالت، جی یوں عبارت بنی۔ اب اس کے اوپر کیا سوال ہوگا؟ اس کی صفت ہے دلالت
یا اس کی صفت ہے عدم دلالت. اگر یہ من صفت ہاں نہ نکالیں یہ صفت نہ بنائے نہیں نبی نکالیں تو مانا تو یہی ہے کہ لا تدلّہ یہ کلمے کی صفت بنے گی نا. من صفت نہ نکالو. یعنی جیسے کہیں کہ زید لا حجر ہو یعنی زید کی ذات لا حجر ہے وہ حجر نہیں ہے. ایسا نہیں ہے. یہاں کلمے کی صفت کا سلب ہو رہا ہے. دلالت کلمے کی صفت ہے. وہ لا حجر تو سلب بسیط ہے, جی یہ سلب ثابت ہے. جی یہاں صفت کا سلب ہو رہا ہے کلمے سے, جی وہاں صفت کا سلب ہو رہا ہے نہیں. سمجھائی نا, جی. دونوں میں فرق ہے. یہ وہ سمجھا نہیں ہے سلب بسیط اور سلب ثابت کو. جی. اور دوسری بات یہ کہ یہ جو انہوں نے کہہ دیا کہ لا تدلّہ علی معنی فی نفسہا, تو یہ قضیہ سالبہ ہے. اور قضیہ سالبہ کے صرف کے لیے دو طریقے ہیں, یا تو موضوع ہی نہ ہو یا موضوع تو ہو مگر محمول کا سلب ہو موضوع سے. تو اگر یہ اس کو سابقہ ہم کریں گے تو یعنی کہ جب وہ کلمہ ہی نہ ہو تو یا وہ تو بات ختم ہو گئی نا بھائی. اب وہ احتمال یہاں نہیں نکال سکتے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلمہ کی صفت کا سلب کر رہے ہیں آپ اس سے, تو صفت کا سلب اس کی یقیناً دو طریقے ہیں کہ یا تو موصوف ہی نہ ہو تو صفت کا سلب صحیح ہے, یا موصوف ہے لیکن یہ صفت ثابت نہیں ہے اس کے لیے. دو طریقے ہیں لیکن وہ عقلی احتمال ہے, یہاں نہیں چل سکتا. اس لیے یہاں تو کلمہ کو اس نے ثابت مان لیا, موضوع کو ثابت مان لیا, تو ثابت ماننے کے بعد کہا کہ اللہ تدل, تو اب تو احتمال ایک ہی رہ گیا. نہیں سمجھے ہو؟ اگر پہلے وہ کلمہ کے وجود کو نہ مانتا اور یہ قضیہ بول دیتا تو پھر اس کے عقلی احتمال دو تھے, لیکن وہ تو کلمے کو اس نے ثابت مان لیا, تو اس کے بعد اس نے لا تدل کہہ دیا, تو اب تو ایک ہی رہ گیا کہ وہ سلب صفت ہے, اس سے سلب موضوع نہیں ہو سکتے. یہاں پر ہو گیا بس. لے بھائی حسامی